ایک ڈیبیٹ جاری ہے پوری دنیا میں، جو ہماری انٹیلیجنشیا ہے، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دی ورلڈ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی سیم آفٹر اٹ، کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں، نئے نئے زاویے، جہتیں، دریافتیں، لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں، سماج بدل رہا ہے، معاشرہ بدل رہا ہے، تو دنیا اب اس کے بعد ویسی نہیں رہے گی۔ تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ بھی یہی فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ہوتا یہ ہے دنیا میں کبھی بھی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سوچنے کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک مخصوص انداز میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور زندگی گزارتے گزارتے اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یوں کہہ لے کہ ان نوئنگلی، پتہ بھی نہیں چلتا اور انکانشیسلی وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہیں، تو آدمی چلتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہو یار یہ تو تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو چھوڑے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ ایک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کو وہ چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، سبحان اللہ، سبحان کہ یہ ایام ہیں جو خدا لوگوں کے درمیان پھراتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان پھراتا ہے، اونچے سر جو ہے وہ نیچے کر دیتا ہے، اکڑے ہوئے سر جھکا دیتا ہے، اور بہت سے عاجزی کرنے والوں کے سروں کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کا نظام ہے۔ اچھا، اس میں یہ نظام دو طرح چلتا ہے۔ ایک یہ نظام چلتا ہے تشریعی اعتبار سے، اور ایک چلتا ہے تکوینی اعتبار سے۔ یہ دونوں طرح خدا کا نظام چلتا ہے۔ اب اس کی مثال لے لیں کہ تشریعی اعتبار سے، یعنی شریعت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ جو اس دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا۔ دین کے اندر بدعتیں، خرابیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے اعمال کی صورت میں شامل ہوتی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ صدی کے اختتام پر ایک بندے کو بھیجتا ہے کہ جو اصل دین کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب بھی مظالم بڑھے، جب بھی بدعات میں اضافہ ہوا، جب بھی غلط طریقے اختیار کیے گئے، جب بھی شریعت اور دین کی غلط تعبیرات کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا کہ جن بندوں نے دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ سلسلہ کہلاتا ہے مجددین کا سلسلہ۔ یہ سلسلہ کہلاتا ہے مجددین کا سلسلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے، اور بعض کے اعتبار سے یہ ہے کہ مجددین کی ایک جماعت ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے بغیر نبوت کے، اور یہ پھر کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے کہ بہت ساری صدیوں کے اندر، بلکہ تقریباً ہر صدی کے اندر حالات بدلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیجتا ہے اور وہ ایسا انقلاب برپا کرتا ہے کہ جس سے ایک مرتبہ دین دوبارہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی مثال ہے، علامہ راضی کی مثال ہے، مجدد رفسانی کی مثال ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مثال ہے، علامہ سیوطی کی مثال ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی مثال ہے۔ تو یہ سب کیا تھا کہ نظام شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو بھیجتا ہے کہ جو دین کا اصل روپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف ہے کائناتی نظام، کہ دنیا جو ہے وہ ایک انداز میں چل رہی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری انہونیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ فرمایا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کر دے، دور نہ کر دے، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا ہے تو زمین میں جو فساد چل رہا ہوتا ہے، وہ فساد جو ہے وہ ختم ہونے پہ آتا ہے، وہ کمی کی طرف آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں فساد کیسا ہو رہا ہے۔ دنیا میں فساد کی ایک بہت بڑی صورت یہ ہو رہی ہے کہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ سلطنتوں کے پیسے، ملکوں کے پیسے، اور جو دنیا کی پاورز ہیں،
جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ اسلحے کے اوپر اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے اوپر. اب اسلحے پر اور دوسروں کو نیچے دکھانے پر اور دوسروں سے مقابلہ بازی پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو اب سب اسی میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کورونا کی صورت میں ایک انقلاب جو ہے نا لوگوں کے سامنے کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ اب سب کو اسلحہ بھول گیا. اب سب کو یاد آیا کہ یار یہ جو ہم خام خواہ چاند پہ چڑھنے میں مقابلے کیے جا رہے ہیں اور مریخ پہ پہنچنے میں مقابلے کیے جا رہے ہیں، کھربوں ڈالر اسلحہ بیچنے، بنانے اور خریدنے پر لگاتے ہیں. کھربوں ڈالر جو ہم فلکیات اور ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ تھا، وہ تو بہت ساری جگہوں پہ ہے ہی غلط، لیکن اس سے زیادہ ضروری، اگر کسی جگہ وہ ضروری بھی تھا تو اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یار یہ پیسہ کاش کے انسانوں کی بھلائی پہ لگایا ہوتا، کاش کے لوگوں کی صحت پہ لگایا ہوتا، کاش کے لوگوں کی خیر خواہی پہ لگایا ہوتا، کاش کہ ان کی بھوک ختم کرنے پہ لگایا ہوتا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی تبدیلی ان کے سامنے آئی کہ جس سے دنیا بدلے گی. تو یہ جو دنیا کا بدلنا ہوتا ہے یہ ہر بڑے واقعے کے بعد بدلتی ہے. 9/11 کے بعد مشہور ہے کہ جناب دنیا بدل گئی. اچھا اسی طریقے سے ایک زمانے میں کئی سپر پاورز تھی، لیکن ان میں ایک فنا کے گھاٹ اتری، دوسری جو ہے وہ عروج پہ آ گئی. لیکن عروج میں آنے کے بعد چونکہ اکثر اپنی اوقات میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب وہ والے گڑبڑ ہوئی، تو اب ایک دوسرا ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اب اچھا خاصا دماغ بھی ٹھکانے آ گیا اور بہت ساری چیزیں سیدھی بھی ہونا شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے، اب اس کے بعد اب تبدیلی کیا آئے گی؟ ایک بات ضرور ہے کہ اب وہ پیسہ، وہ کھربوں ڈالر جو اسلحہ بنانے پر اور خریدنے میں لگائے جاتے تھے، اب وہ وہاں سے شفٹ ہو کے، موو ہو کے اب لوگوں کی صحت کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں گے. اب ہوگا کہ نہیں، جس چیز کو ہم نے ترجیح نہیں دی تھی وہی اصل ترجیح تھی. جی نمبر 1. نمبر 2، اب وہ جو پہلے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا اور ان کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا اور ان پہ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا جن کا حقیقت میں معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، فلموں کا، ڈراموں کا، گانوں کا زندگی کی بنیادی ضروریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلم، ڈرامہ، گانا نہ ہو تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں یا زندگی بڑی مشکل میں آ جاتی، ایسا کچھ نہیں. یہ ٹوٹل فضولیات، لغویات اور لہویات تھے. اچھا مہنگے مہنگے ڈریس، مہنگے مہنگے کپڑے، کاسمیٹکس، اور یہ جو پوری ایک دنیا تھی. اب سمجھ آیا کہ یار میک اپ کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے، گزر رہی نا آج کل، تو اس کے بغیر بھی گزر جاتی ہے. یہ بھڑکیلے اور بے حیائی کے لباس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی. یہ جو تھا کہ جناب نقاب پہنا تو دنیا کی ترقی رک جائے گی، اب کہہ رہے یار مرد بھی لگا کے گھومے اور نہیں لگایا تو جرمانہ کریں گے. بہت خوب. پہلے نقاب لگانے پہ جیل میں ڈالتے تھے، اب نہ لگانے پہ کہتے جیل میں ڈال دیں گے. اللہ 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 سبحان اللہ. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا دیا کہ نقاب لگانا اچھی بات ہے اور اس کو لگا کے بہت اچھے طریقے سے گزارا ہو سکتا ہے. اس کو لگا کے ڈاکٹر بھی کام کر سکتے ہیں، پولیس بھی کام کر سکتی ہے، اس پہ جناب لوگ دکان بھی چلا سکتے ہیں، اس پہ جناب حوضری کا کام بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ملیں فیکٹریاں بھی چل سکتی ہیں. اور پہلے تو صرف عورتوں کے لیے حکم تھا، اب ساتھ میں مردوں نے بھی کر کے بتا دیا کہ نہیں جناب بالکل حق حق حق. اب سارے حق ہو کے نعرے مار رہے ہیں. تو بھائی یہ جو حق ہو کے نعرے مار رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی نقاب کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو الٹے سیدھے لباس تھے ان سب کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو اب وہ جو لگژری کی زندگی تھی اور سپر لگژری کی زندگی تھی، اس کی بجائے جو سادہ زندگی وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی. اچھا پھر کیا ہے، ایک اور بہت بڑی جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگی کہ خدا نے جو حلال اور حرام کیے تھے، خدا نے فرمایا تھا کہ ہادہ حلال و ہادہ حرام، یہ حلال ہے وہ حرام. یہ لوگ جو ہے نا وہ جھوٹی ریسرچیں کر کے اور جھوٹے تجزیے کر کے اور جھوٹا ڈیٹا جمع کر کے بتا رہے تھے کہ یار خنزیر کو حرام کیا لیکن تو یہ تو اتنا برکت والا ہے، اس کی کیا ناخن سے لے کے بال تک ہر شے میں برکت ہی برکت ہے. ریسرچ یہ کہہ رہی تھی. اچھا یہ کیا حلال و حرام کا نظام ہے یار. یہ دہریے یہ بولتے تھے یار خدا کو ہمارا مینیو بنانے کی کیا ضرورت ہے. اب سمجھ آ گئی کہ مینیو کیوں بنایا گیا تھا. اللہ، یہ جو مینیو کے اندر سانپ کو نکال دیا تھا، یہ مینیو کے اندر چمگادڑ کو نکال دیا تھا، یہ جو مینیو کے اندر جو ہے نا وہ پینگولین کو نکال دیا تھا، یہ جو مینول کے اندر یہ کتے بلے نکال دیے تھے،
تو اب سمجھ آیا کہ نہیں یار، الا یعلم من خلق، اللہ اللہ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے مینیو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، لہذا جو فہرست اور لسٹ اس نے دی تھی نا وہی ٹھیک ہے۔ اللہ، اب لوگ اس پہ ریسرچ کریں گے، ابھی تک لوگ مان نہیں رہے، ابھی بھی بہت سارے مہربان وہ ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں، چونکہ وہ ہوتے نا وہ دیسی لبرل بیچارے زیادہ پرابلم میں آ جاتے، کیونکہ ادھر والے تو تب بھی تحقیق پہ چل رہے ہوتے نا کہ یار صحیح ہوا تو مان لیں گے، ہمارے والوں نے تو قسم کھائی ہوتی ہے اور دلوں پہ مہر لگا کے بیٹھے ہوتے کہ ہم نے تو نہیں ماننا جناب، زمین جنبد نہ جنبد، گل محمد نہ جنبد، تو یہ گل محمد نہیں کبھی بدلتے، تو یہ ابھی بھی لگے ہوئے ارے نہیں یہ بس خام خواہ حلال و حرام کی بحث چھیڑ دی، لیکن وہ جن کے ہاں چھڑی تھی وہ تو پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے، اللہ، انہوں نے تو سارے کے سارے اس طرح کی جتنی چیزیں سی مارکیٹ سے اٹھا دی جی، اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ والے جو ہے نا اس کو روک دو، یہ جو ہے نا یہ سانپ کھانے کا، یہ چمگادڑ کھانے کا، یہ فلاں کھانے کا، یہ آئندہ یہ بند۔ تو بھئی جب ان سے ہو ہی کچھ نہیں رہا بقول ان کے، تو میرے خیال میں تو وہ ساری چیزیں لا کے ان کو پکڑ کے کھلانی چاہیے کہ کھاؤ ان کو ذرا، تمہیں پتہ چلے کیا ہوتا ہے۔ تو اب دنیا جو بدلے گی وہ ایک اس انداز سے بدلے گی کہ اب حلال و حرام کے اعتبار سے سوچے گی کہ کیا چیز ہے جس سے یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے، یہ امیون سسٹم کے اندر پرابلم آتا ہے، قوت مدافعت ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، وہ کیا چیز۔ اچھا، اسی طرح ایک میں چیز اور آپ کو اور عرض کرتا ہوں، اگرچہ معاملہ یہ ہے کہ جو یہ ہے نا، یہ جو پیسے کمانے والی ایک دنیا ہے پوری، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگتا کہ یہ میڈیا کے جھوٹ اور کس بیانی کے ذریعے لوگوں کے دماغوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ ابھی یہ جب یہ ریسرچ ہوگی نا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ والے مخصوص ممالک جو ہے ان میں تو بیماری پھیلی اور یہ جو ممالک ہیں ان میں بیماری اتنی نہیں پھیلی، بہت گہری بات۔ وجہ فرق کیا ہے؟ آخر جو ڈیٹا بنایا جاتا ہے، جو استقراء اور تتبع جسے کہا جاتا ہے، تو ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس سے نتائج نکالے جاتے ہیں نا، سروے کیے جاتے ہیں۔ تو اب اگر سروے کریں گے اور سروے کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہوں گے، سروے کیا کہ جناب فلاں ملک کے اندر جناب زندگی عام طور پہ صحت مند رہتی ہے، لمبی ہوتی ہے، وجہ کیا؟ وجہ یہ پتا چلا کہ یار وہ نیچرل چیزوں پہ زیادہ گزارا کرتے، وہ سبزی زیادہ کھاتے، وہ دودھ دہی اور لسی کا استعمال زیادہ کرتے، یہ ایک سروے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ابھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی ایک کتاب تھی چائنا اسٹڈی، بہت فیمس، آپ کو یاد ہے چائنا اسٹڈی کے نام سے؟ میں نے وہ کتاب پڑھی جی۔ اس کتاب کے اندر جو لائف سٹائل ہے، خاص طور پہ خوراک کے معاملے میں، وہ کمپیریزن کیا گیا ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ۔ ایک ملک میں بیماری بہت کم تھی، دوسرے میں بہت زیادہ تھی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یار دونوں میں اتنا فرق چل رہا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں پتا چلا کہ بھئی یہاں پر سادہ خوراک ہے اور وہاں پر فاسٹ فوڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی۔ اسی طریقے سے کیا اس پر اسٹڈی نہیں ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ موسٹ آف اسلامک کنٹریز یہ اکثر جو ہے یہ سیف ہیں اور اس کے مقابلے میں صاف ستھری کھاتی پیتی پیسے والی عیش موج مستی والی لگژریز والی جو ممالک ہیں وہ تباہی کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ خوبصورت بات، وہ رو رہے، وہ گھروں میں بیٹھے وائرس لگ رہا ہے، ہمارے لوگ گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں، باہر نکلتے گھوم پھر کے آ جاتے کہتے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا۔ اگرچہ احتیاط ہی کرنی چاہیے، وہ بہت اچھی ہے، ضروری چیز ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک چیز تو ہے نا کہ ہمارے ہاں جو نا وہ بائے بائے کر رہے ہیں، وہاں والے ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے پیچھے ریزن کیا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا نکلے گا؟ جو ایک جسٹ میں ایک یوں کہہ لے کہ انڈیکیشن کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ریسرچ ہوگی تو ہی پتا چلے گا حقیقت میں۔ نمبر 1 خنزیر کھانے والے، نمبر 2 پیزا کھانے والے، نمبر 3 شراب پینے والے، نمبر 4 دیگر حرام چیزیں کھانے والے، نمبر 5 جو وداؤٹ لمٹس جو ایک ریلیشن شپ ہے جی، جو ناجائز اور حرام تعلقات کے معاملات ہیں، کوئی تمیز نہیں، یہ سب چیزیں اس کے پیچھے چل رہی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر یہ ٹن پیک چیزیں، یہ ڈبہ پیک چیزیں، یہ کیمیکل والی چیزیں، یہ وہ چیزیں نکلیں گی کہ جس کا پتہ چلے گا کہ یار یہ اسباب بن رہے ہیں۔ خاص طور پہ شراب خانہ خراب، میں آپ کو عرض کروں کہ شراب سراسر بیماری، ام الخبائث اگر فرمایا گیا ہے، بے شک اور کائنات کی سب سے زیادہ جاننے والی ہستی خدا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب خبائث کی جڑ ہے، ماں ہے یہ۔ اللہ
یہ حقیقت ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب کی خباثت کیسی ہے۔ ہم سے زیادہ انگریزوں نے لکھا ہے اس کے اوپر، جی، ہم سے زیادہ امریکہ میں لکھا گیا، مسلمانوں سے زیادہ انگریزوں نے لکھا ہے کہ شراب کی تباہیاں کیا ہے۔ کھانسی ہے یا شراب نہیں پینا، گردوں میں پرابلم ہے یا شراب نہیں پینا، جگر میں خرابی ہو شراب نہیں پینا، اچھا ہارٹ کا پرابلم ہے یا شراب کم کر دو، اچھا آنکھیں خراب ہے تو بھی شراب کم کر دو، دماغ خراب ہے تو بھی شراب کم کر دو، نفسیاتی امراض ہے تو بھی شراب کم کرو۔ او بھائی جب اتنا تم کہتے ہو کہ کم کر دو تو اسلام نے تو پہلی پابندی لگا دی کہ رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، ناپاک ہے۔ تو اب اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امیون سسٹم کا ستیہ ناش کرنے کے اندر اس کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہے، شراب باڈی کو افیکٹ کرتی ہے، شراب جگر پہ اثر انداز ہوتی ہے، شراب گردوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جب جگر اور گردوں پہ اثر انداز ہوگی تو امیون سسٹم کیا دماغ کے اوپر سے چل رہا ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ ریلیٹ ہے۔ امیون سسٹم کا تعلق جو ہے یہی جو اعضائے رئیسہ جن کو کہا جاتا ہے، اور بلڈ جو ہے یہ اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ تو جب اس کو خراب کر دیا، اس کو خراب کیا تو امیون سسٹم کے اندر اسی طرح کی پرابلمز ہوئیں۔ اب جب ایسا معاملہ پیش آیا تو پتہ چلا یہ کیسے کیا ہو گیا، لیکن ہوگا یہ کہ شراب کا تو بزنس ہے دنیا کے اندر، اتنا بڑا بزنس ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ کمپنیاں میڈیا کو پیسے دیں گی جی، اور ان کو بولیں گی کہ بھئی اس کا نام نہیں لینا، یہ لسٹ میں سے کاٹ دو۔ تو اب جس کا جو بس چلتا ہے اور جو ان خرابیوں کی بنیاد بنتی ہے، اس کے لوگ پیسے دے کے اس کو لسٹ میں سے نکلواتے رہیں گے۔ ریسرچ اسکالر جو ہوتے ہیں غیر مسلم یا مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پیسے لے کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں چوری کرتے ہیں، اس کے اندر حقائق نہیں بیان کرتے ہیں۔ کتاب چھپنے لگتی ہے تو اوپر سے کوئی نہ کوئی پریشر اور پیسہ اور مٹھی گرم کر کے ریسرچ میں سے وہ چیز نکال دی جاتی ہے کہ یہ نکال دو باقی ڈال دو۔ تو اس انداز کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام والے لوگ ہیں، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یہ جو ہے نا اس انداز میں یہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور لوگوں کے دماغ کو جو ہے نا وہ پھر اسی طرف لگا کے رکھیں گے۔ لیکن ایٹ لیسٹ دا ورلڈ از اباؤٹ ٹو چینج، دنیا بدلے۔